الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري. حسن يوسف دم عيسى يد بيضاء داري. آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری. آنچه خوبان همه دارند و تو تنها داری. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. برادران اسلام، آج 3 अप्रैल 2026 हम यहाँ जामी मस्जिद बैतुल मामूर कराची मंगोफी रोड में जुम्मा की इज्तिमा की बनिस्बत जमा है। अन अब्दुल्लाह इब्न जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار. حضرت अब्दुल्ला बिन जाफर से रिवायत है, फरमाया कि एक दफा सरदार दो जिहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ लेके गए और वो बाग अंसारी सहाबी की था। फ़इज़ा फ़ीही जमल, रसूलुल्लाह ने जब देखा बाग में अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर मुबारक एक ऊंट पर लग गया। ऊंट कैसे था? क़द लहिक़ा ज़हरहु बिबत्निही, लागिरी की वजह से, दुबला फन की वजह से, कमजोरी की वजह से, भूख प्यास की वजह से क़द लहिक़ा ज़हरहु बिबत्निही, उनकी पीठ और पेट दोनों आपस में यूं मिले हुए थे। फलम्मा रअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب اونٹ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اونٹ نے سردار دو جہان کو دیکھا اور اونٹ نے پہچان لیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للانس الا رحمت للجن، یہ نہیں فرمایا بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، بحری مخلوق کے لیے، بری مخلوق کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اونٹ نے جب رسول اللہ کو دیکھا، فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس اونٹ کے آنکھوں پر بھی قربان جن آنکھوں سے اس نے سردار دو جہان کو دیکھا اور پہچان لیا اونٹ نے کہ محبوب ہے، یہ خدا کا محبوب ہے، یہ محمد رسول اللہ ہے۔ حن وذرفت عینا، رونے لگا، ایسے رو رہا تھا درد بھرے لہجے سے جیسے کہ اونٹنے سے وہ بچہ جدا ہو جائے۔ بچی کی جدائی پر جب اونٹنے وہ روتے ہیں تو وہ اونٹ بھی یوں رو رہا تھا۔ حنا، رونے لگا اونٹ، وذرفت عینا، دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنسو بہ رہے تھے ان کے آنکھوں سے۔ فأتاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو جہان ان کے قریب تشریف لے گئے۔ فمسح ظفراه، فمسح ظفراه فسكت، رسول اللہ نے ان کے قریب تشریف لے کے گئے اور ان کے سر اور ان کی گردن پر شفقت والے ہاتھ کو یوں پھیرا، شفقت والا ہاتھ، ان پر ہاتھ یوں پھیرا۔ جب حضور نے شفقت والا ہاتھ پھیرا، فسکت، ان خاموش ہو گیا، خاموش ہو گیا، خوش ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رب هذا الجمل، لمن هذا الجمل، رسول اللہ نے غصے کے انداز میں پوچھا، دریافت کیا، من رب هذا الجمل،
لمن هذا الجمل. او مسلمانوں، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول اللہ. ایک انصاری صحابی نے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یہ اونٹ میرا ہے. فقال افلا تتق اللہ افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التي ملكك اللہ إياه. رسول اللہ نے اس سے کہنے لگے افلا تتق اللہ، کیا تو خدا سے وہ نہیں ڈرتا ہے؟ وہ خدا جس نے تجھے اس بے زبان گونگے جانور کی مالک بنایا ہے. اتنا بڑا اونٹ اگر یہ سرکشی مسجد میں آوے تو پورے اہل مدینے والے اس کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن یہ سرکشی نہیں کرتا ہے، تابع ہے. آپ کی تابع دار ہے. اور کس نے آپ کی تابع دار بنایا؟ اللہ نے. کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا ہے کہ اس کو تو نے بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ فَإِنَّهُ شَكَا لِي، یہ تیرے اونٹ نے مجھے شکایت کی. اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگا. اونٹ نے. یہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے. فَإِنَّهُ شَكَا لِي أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ، رواہ ابو داود. اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے، پیاسا رکھتا ہے، وَتُدْئِبُهُ، اور کام اس سے تو زیادہ لیتا ہے. اتنا وہ کام زیادہ تو لیتا ہے کہ اس کو تو نے تکایا ہے، اس کو تو نے دکھ پہنچایا ہے، درد پہنچایا ہے، یہاں تک کہ اتنا دبلا فتلا لاغر ہو چکا ہے. قد لحق ظہرہ ببطنی، کہ اس کی پیٹ اور پیٹ دونوں آپس میں ملے ہوئے بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. خدا سے ڈر. اتقوا اللہ فی هذه البہائم. سردار دو جہاں نے فرمایا کہ ان گنگے جانوروں کے بارے میں تو خدا سے ڈرتے رہو. خدا نے تمہارے قابو میں دیا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ.
قرآن نے فرمایا انسان تو سوچ، خدا کے نام کو دیکھ، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑوں کو دیکھ، خچروں کو دیکھ، گدھوں کو دیکھ، لترکبوہا، یہ خدا نے کیوں بنائے ہیں اونٹ، خچر، گھوڑے، گدھے، لترکبوہا، تمہاری سواری کے لیے اور بوجھ لے جانے کے لیے، وزینہ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے زینت ہے، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ اونٹ بیچارے جو ہے مکہ سے بوڑھ اٹھا لیتے ہیں شام تک، یمن تک، وہاں سے مکہ تک، مدینہ منورہ تک، وغیرہ تک، یہ بوجھ اٹھانا، غلہ وغیرہ اٹھانا، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ ان ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب جو ہے وہ مہربان ذات ہے کہ جس نے تمہارے سواری کے لیے، تمہارے وہ بوجھوں کی اٹھانے کے لیے یہی انتظام کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان گنگے جانوروں کے بارے میں خدا سے ڈر۔ تو حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو چکا ہے کہ جس کی گھر میں، جس کے ہاں کوئی جانور ہو، پرندہ ہو، جو بھی چیز ہو، تو اس کی کانے اور اس کے پینے کی خیال رکھنا ہے، ورنہ میدان حشر میں پھر پوچھ ہوگا، دخلت امرأۃ فی ہرۃ، رسول اللہ نے فرمایا ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنمی ہو گئے، اس نے بلی کو باندھا تھا، نہ اس کو خود کھلاتے تھے نہ اسی کو چھوڑتے تھے کہ باہر وہ کوئی شکار پکڑے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک بلی کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گئے۔ تو جانور کی وجہ سے بندہ جہنم میں جاتا ہے، جانور کی دیکھ بھال نہ کرنے سے۔ اب اگر گھر میں بوڑھا باپ ہو، بوڑھا دادا ہو، بوڑھی دادی ہو، اور تو جا کر کس کے ساتھ، یار مجھے آج پکنک پہ جانا ہے، کہاں؟ یار دوستوں کے ساتھ۔ کہاں جا رہا ہے؟ جسورا بورڈ سے آگے شنواری ہوٹل میں، شنواری ہوٹل میں کباب روش کھانا ہے۔ آج کل کی لڑکے
لڑکے نہیں لڑکیاں ہیں. لڑکوں کو دیکھ اپنے آپ سے لڑکیاں بنائی. لڑکا بھی شیشے کو دیکھتے. لڑکی کی سر یوں نظر آتا ہے جیسے گائے اپنے بچے کو چھاٹ لی. لڑکا بھی اپنے چہرے پر پاؤڈر لگاتا. لڑکا بھی دنداسا استعمال کرتا. تھوڑا سا سرخی ملاتا. تو لڑکے اگر یہ چیز استعمال کرے تو لڑکی کے مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں میری محبت آئے اور نکاح کی پیغام بھیج دی. تو لڑکا تو کیا کرتا ہے؟ ہاں، رسول اللہ نے فرمایا آج سے 1447 سال پہلے کیوں میری امت قوم لوط میں 10 خبائث تھے، 10 گندے اعمال تھے. كانت تعمل الخبائث. خبائث لفظ جمع صدوں والی قوم لوط والے خدا نے فرمایا میں نے اس لیے ان کو زیر و زبر کر دیا، اوپر نیچے کر دیا. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. آن خداوندی کی ہنگامی سحر کر دو قوم لوط را زیر و زبر. قوم لوط کو خدا نے اس لیے زیر و زبر کر دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا تھا؟ کانت تعمل الخبائث. قرآن نے خود فرمایا اور جمع کی صیغہ لایا کہ وہ گندی اعمال کرتے تھے، ان کے اعمال وہ گندے تھے. سردار دو جہاں نے فرمایا کہ صحابہ کرام میری امت میں وہی گندے اعمال جو 10 اعمال گندہ اعمال قوم لوط میں تھے، میرا امت بھی وہی اعمال کریں گے، لیکن 11واں عمل بھی وہ کریں گے. قوم لوط میں 10 گندے اعمال تھے، میرا امت اس سے آگے بڑھے گا. 11واں عمل وہ شروع کریں گے. 11واں کیا ہے؟ 10 اعمال تو رسول اللہ نے صحابہ کرام کو بتائے. 10 میں سے ایک سر فہرست یہ عمل تھا جو میں نے کہا کہ وہ لڑکوں کی بناوٹ. قوم لوط لواطت میں مصروف تھے، تو میری امت میں یہ بھی پیدا ہوگا کہ عورت کے پاس آئے گی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لواطت پھر بھی عقل میں تو آتا ہے کہ ایک کے پاس ذکر ہے، دوسرے کے پاس دوسرا چیز ہے، لیکن یہ دونوں عورتیں تو دونوں فٹ بال کے میدان. اس سے کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ یہ انگلیوں سے کام نہیں ہے. نہیں، آپ راستے پہ آ رہا ہے، لڑکی نے لڑکی کو ہاتھ دیا، راستے میں جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے. تو عرض یہ تھا کہ لڑکے جا رہے ہوٹلوں میں روش کہتے، پلان کہتے،
بوڑھی ماں بوڑھی باپ کے بارے میں نہیں پوچھتی کہ ان کو دال میسر ہے یا نہیں. تو ہوٹلوں میں روش کا آتا ہے, بکری کی گوشت کا آتا ہے, وہ تھلی پیتا ہے. ماں بوڑھی باپ سے پوچھے کہ ماں تو نے کیا کہا ہے. ماں باپ کی جانے کے بعد پھر وہ افسوس کرتا ہے. میں نے کبھی بھی والد اور والدہ کی زندگی میں ان کی نافرمانی کبھی نہیں کی. وہ بھوکے سو رہے تھے اور تروش کھاتے تھے. ذکر اخری. ایسے دن آئے گا کہ ماں باپ دونوں جائیں گے, پھر تو افسوس کرے گا. رحمان بابا نے آج سے 330 سال پہلے فرمایا, چیا تفدوارو شندو خلوالے, چیا تفدوارو شندو خلوالے, گورت شویا خلی لبان, چه همیشه قربان بلاله, چه همیشه قربان بلاله, اس دی غق در باندې اکڑی چی قربان, که دروغ وایم تا ورش نظر اکڑا, دخفل فلار او دنی کپ قبرستان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.